اچھا معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے یا چوتھے آسمان پر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ حضور کی راہ دیکھ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں راہ میں. وہ آئے جن کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 10 حصے بنائے، 9 یوسف علیہ السلام کو، ایک ساری مخلوق کو بانٹا. میں نے کہا بالکل صحیح بیان ہے، ہم نے کب انکار کیا، بالکل. مگر یہ بتاؤ وہ 10 حصے کس کے حسن کے تھے؟ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تھے. حضرت یوسف بھی کھڑے، میں ان کو دیکھوں جن کے حسن سے مجھے حصہ ملا ہے. میرے نبی جیسا کوئی. اچھا اب میں آپ کو کتنی باتیں سناؤں، آنکھوں کی سناؤں، دانتوں کی سناؤں، ان کے جمال کی باتیں سناؤں. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. نبی کے بولنے ہونٹوں کی شان. ان کے ہونٹ کب ہلتے؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. دل کی بات، ما کذب الفؤاد ما رأى. ان کے دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. آنکھوں کی بات کروں، ما زاغ البصر وما طغى. ان کی آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بری. اللہ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب کے لیے؟ حضور اوپر دیکھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے اوپر دیکھ رہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. محبوب تیرا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. نبی کی سینے کی تعریف کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. چہرے کی تعریف والضحیٰ واللیل اذا. میں نے کہا نا کون قرآن سے حدیث سے بتاؤں میرے نبی کو اللہ نے کتنا جمال دیا ہے. اس سینہ اقدس میں کتنے انوار ہیں، نبی کے ہاتھوں میں کتنی طاقت. فیض الباری میں انور شاہ کشمیری جو دیوبند کے مدرسے کے بڑے استاد تھے، انہوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت ہے اگر وہ مکہ چلائے 7 آسمانوں کو چورا چورا کر دے. تو جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے. سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی میرے نبی کی مثل پیدا نہیں کرے گا. کر سکتا ہے، اس کی قدرت کا انکار نہیں، لیکن کرے گا. اللہ تعالی نے نبی پر نبوت کو ختم کر کے اپنی خاص محبت کا اظہار کر دیا. بس یہ میرا شاہکار ہے، اب اس جیسا کوئی اور اونچی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنے والوں نے کیا کہا؟ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. شیخ سعدی بھی کیا فرماتے ہیں؟ نہ سعدی را سخن پایا نہ حسنش غایت دارت. حضور کا حسن کتنا ہے اس کو تو جان ہی نہیں سکتا. میرا سخن اس قابل نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. حالانکہ وہ بابا جو کہتے ہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمال حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. کشف الدجا بجمالی، ان کے جمال سے اندھیرے دور ہو. تو اللہ نے ان کو کیسا جمیل بنائی، تو میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے، جھلک. ورنہ ہمارا خیال وہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ ان کا حسن کتنا تھا. کوئی اندازہ کر سکتا نہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی، لوگ بیان کرتے کرتے ختم ہو گئے، شان کا بیان ختم۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ پھر بات وہی آئی ان کی عظمت کی، حضور کو اللہ نے جو مرتبہ دیا نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی اور کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا، نہ ملا ہے، اونچی گئی ہے